بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین، ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں ہے۔ پھر کتاب النکاح میں ہم نے جو ہے وہ 8ویں مسئلے میں نکاح فضولی کے بارے میں گفتگو کی، تو 8واں مسئلہ کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ اس درس میں کوشش کرتے ہیں کمپلیٹ ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ رہ جائے گا۔ تو نکاح فضولی کا مطلب یہ تھا کہ جن کا عقد ہو رہا ہے ان سے پوچھے بغیر نکاح کر دیا گیا۔ اس کی کئی ساری شکیں تھیں۔ بیوی شوہر دونوں صغیرین تھے، دونوں میں سے ایک صغیر تھا ایک کبیر تھا، ٹھیک ہے، یہ پہلے عنوان میں ہے۔ پھر دوسرا عنوان یہ ہے کہ نکاح فضولی من احد الجانبین، یعنی ایک طرف سے مالک خود ہے، دوسری طرف سے جو ہے وہ نکاح فضولی ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا یہ نکاح صحیح ہوگا یا نکاح صحیح نہیں ہوگا؟ تو ابھی وَلَوْ زَوَّجَ أَحَدَ الصَّغِيرَيْنِ الْوَلِيُّ، اگر شادی کرائے دو چھوٹوں میں سے کسی ایک کی ولی، او کان احدہما بالغا رشیدا، یا ان دولہا اور دلہن میں سے ایک جو ہے وہ بالغ بھی ہے رشید بھی ہے، وزوج الآخر الفضولی، اور دوسرے بندے کی شادی فضولی کرتا ہے، یعنی دوسرے سے پوچھے بغیر ایسے کرتا ہے، فمات الاول، تو پہلا ان میں سے مر گیا جس کی ولی وغیرہ نے شادی کرائی تھی، اُذِلَ لِلثَّانِي نصیبہ، تو دوسرے کا حصہ جو ہے کیا ہے وہ الگ کر کے رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ احلف، اور اس دوسرے کو قسم دیا جائے گا بعد بلوغ ہی، بالغ ہونے کے بعد، کذالک، ایسے ہی، یہ ایسے ہی کا اشارہ پچھلے درس کی طرف ہے، یعنی اسے قسم دیں گے کہ میراث کی وجہ سے تم شادی پر ہاں نہیں کر رہے ہو، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ الْعَقْدُ، لیکن اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ وَهَذَا الْحُكْمُ، فرماتی یہ جو ہم نے حکم لگایا کہ جو باقی رہ گیا ہے زندہ ہے اس سے قسم ہم لیں گے، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْرِدُ نَص، اگر جو نص اس کے بارے میں نہیں آئی، کیونکہ نص کا مورد کیا تھا جب دونوں صغیر ہوں، الا انہ ثابت فیہ، سوائے اس کے کہ یہ قسم، انہ کی ضمیر احلاف کی طرف جائے گی، یہ قسم ثابت فیہ، یہ اس شک میں ثابت ہوگا بطریق اولا، بھائی پہلے تو دونوں نابالغ تھے، تو جب ان میں حلف لیا جائے گا تو یہاں پر ایک تو بالغ تھا، اس کی طرف سے عقد لازم تھا، للزوم العقد ہونا من طرف الآخر، اس لیے کہ یہاں پر اس بالغ اور کامل کی طرف سے یہ عقد لازم ہے، فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الثُّبُوتِ، تو پھر یہاں پر احلاف جو ہے وہ زیادہ قریب ہے کہ وہ ثابت ہو، مما ہو، اس عقد سے جو کہ جائز تھا من طرفین، دونوں طرف سے، یعنی جب دونوں صغیر ہوں۔ نعم، لو کانا کبیرین، ہاں اگر دولہا دلہن دونوں بڑے ہوں یعنی بالغ ہوں، وزوجہما الفضولی، اور فضول نے ان دونوں سے پوچھے بغیر ان کی شادی بھی کرا دی، ففی تعدی الحکم الیہما، تو پھر کیا یہ حکم قسم والا اور میراث والا ان دونوں بڑوں کی طرف بھی تجاوز کرے گا؟ نظر، اس میں نظر ہے۔ ایک من مساوات ہی للمنصوص، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ شک جب دونوں بڑے ہوں یہ بھی مساوی ہے کس کے ساتھ؟ منصوص کے ساتھ۔ وہ منصوص کیا تھا؟ فی کونہ فضولیا من الجانبین، کہ دونوں طرف سے جو عقد فضولی تھا، تو جیسے صغیرین میں تھا ایسے یہاں بھی قسم دیا جائے گا، ولا مدخل والکبر فی ذالک، اور کوئی دخالت نہیں ہے چھوٹے پن کی اور بڑے پن کی، فی ذالک، فضولی ہونے میں۔ خوب، تو یہ دلیل ہوا کہ یہاں بھی قسم والا مسئلہ جاری ہوگا۔ ومن، یہاں سے پھر شروع کریں کہ نہیں بھائی جب دونوں بڑے ہوں تو قسم نہیں ہوگا، کیوں؟ ثبوت الحکم فی الصغیرین، یہ حکم قسم والا ثابت تھا دو چھوٹے بچوں میں، علی خلاف الاصل، اور وہ بھی اصل کے خلاف تھا کہ میراث کے لیے قسم کھائے، من حیث توقف الارث علی الیمین، اس لحاظ سے اصل کے خلاف ہے کہ بھائی کسی کی میراث متوقف ہو قسم پر، وظہور التہمہ فی الاجازہ، اور تہمت ظاہر ہو رہی ہے اجازت میں، ہم یہ الزام لگا سکتے ہیں
کہ یہ اجازت اس لیے دے رہا ہے کہ اسے تھوڑی بہت لالچ ہے میراث کی. فَيُحْكَمُ فِيمَا خَرَجَ عَنِ الْمَنْصُوص، تو حکم لگایا جائے گا اس مورد میں جو منصوص سے جو ہے کیا ہے وہ خلاف ہے، ببطلان العقد، کہ بھائی وہ عقد باطل ہو جائے گا. کب؟ متى مات عہد المعقود علیہما، جب عقد شدہ دو لوگوں میں سے ایک مر جائے، بعد اجازت ہی و قبل اجازت الآخر، مرنے والے نے اجازت دی تھی لیکن دوسرے نے اجازت نہیں دی. وَيُمْكِنُ إِثْبَاتُ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي الْبَالِغِينَ بِوَجْهٍ آخَر. اب پھر یہ یمکن والا کہہ رہا ہے ممکن ہے کہ ہم اس بات کریں کہ قسم بطر کے اولا کھائیں گے جب دو بالغ ہوں، بوجہ آخر، ایک اور دلیل سے. وہ وجہ کیا ہے؟ ان عقد الفضولی، بتحقیق فضولی عقد، متا کان لہو مجیز فی الحال، جب اس کی اجازت دینے والا حال میں موجود ہے. حال میں کا مطلب بالغ ہونے کا بھی انتظار نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فلا اشکال عند القائل، تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس شخص کے پاس جو قائل ہے بصحت ہی، عقد فضولی کے صحیح ہونے کا، بصحت الحلف، قسم کھلانا بھی صحیح ہے. بخلاف ما اذا لم يكن له مجیز كذلك، بخلاف اس عقد فضولی کے جس میں مجیز نہ ہو، ایسے یعنی حال میں نہیں، وہ تو بالغ ہونے کا انتظار کریں گے. فإن فيه خلافا عند من يجوز عقد الفضولی، بتحقیق فيه اس لم یکن مجیز والی صورت میں اختلاف ہے اندمن اس مولوی کو جو جائز قرار دیتا ہے عقد فضولی کو، وہ بھی اس میں اختلاف رکھتا ہے کہ چھوٹے بچوں کا ہو سکتا ہے یا نہیں. فَإِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي الْعَقْدِ ضعیف، جب ضعیف عقد میں یعنی جو صغیرین والا تھا اس میں ایک قسم والی بات ثابت ہو گئی، الذی لا مجیز لہ فی الحال، ضعیف وہ عقد ہے کہ جس میں حال میں ٹھیک ہے اجازت دینے والا نہیں ہے، وہ ہوا عقد الصغیرین، فتعدی ہے تو اس صغیرین والے حکم کو بڑھانا الی الاقوا، کبیرین والے نکاح میں اولا، یہ بہتر ہے. ولو مجیز ثانی مانع، بھائی پہلے نے اجازت دے دی، اب دوسرا اجازت دینے کے لیے ہم اس کے پاس گئے تو اس کے پاس کوئی مانع آ گیا جس کی وجہ سے وہ اجازت نہیں دے سکتا، یا قسم کھانے سے جو ہے کہ وہ مانع آ گیا. ولو ارز للمجیز الثانی، یعنی دوسرے نے اجازت دے دی، اب قسم کھاتے وقت ہم دیکھتے ہیں وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ سفر ضروری، یا وہ کسی ضروری سفر پر چلا گیا ہے، اُزِلَ نصیبہ، اس دوسرے کے حصے کو الگ کر کے رکھا جائے گا اس میت کے میراث میں سے، الا ان یحلف، کب تک وہ حصہ رکھیں گے؟ یہاں تک کہ یہ دوسرا شخص آ کے قسم کھائے. ولو نقل عن الیمین، اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرتا ہے، فالاقوى انه لا يرث، پھر قول اقوى یہی ہے کہ یہ وارث نہیں بنے گا. کیوں؟ لان ثبوته بالنص والفتوى، اس لیے کہ ارث کا ثابت ہونا نص اور فتویٰ کے ذریعے موقوف علی الاجازت والیمین معا، وہ متوقف ہے کہ سامنے والی پارٹی اجازت بھی دے اور قسم بھی کھائے. فینتفی، تو یہ میراث ختم ہو جائے گی، بدون احدہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کم نہ ہو. اگر اجازت نہیں دیتا قسم کھاتا پھر بھی کام کی نہیں ہے، اور اگر اجازت دیتا ہے قسم نہیں کھاتا تو بھی میراث نہیں ملے گی. وَهَلْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ، کیا ثابت ہوگی اس اجازت دینے والے پر مہر، یعنی اگر اجازت دینے والا مرد ہے تو کیا اس کو مہر دینی ہوگی؟ لو کان هو الزوج، اگر یہ مجیز شوہر ہے، بمجرد الاجازت، جیسے ہی اس نے اجازت دی، من دون الیمین، قسم کھائے نہ کھائے، وجہان، اس مہر کے بارے میں دو وجہ، دو نظریے ہیں. من انہ، یہ نظریہ ہے کہ مہر دینی پڑے گی، من ان المہر، بتحقیق مہر، مترتب علی ثبوت نکاح، یہ متوقف ہے نکاح کے ثابت ہونے پر. ہو ولم یثبت بدون ہما، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے، ولم یثبت، اور یہ نکاح ثابت نہیں ہوگا، بدون الاجازت والیمین، بغیر اجازت کے اور قسم کے. ومن ان اجازتہ کل اقرار، پھر یہ دلیل ہے کہ نہیں بھائی مہر دینی ہوگی. کیوں؟ یہ جب اجازت دے رہا ہے کہ میری یہ بیوی ہے، گویا کہ یہ اقرار کر رہا ہے فی حق نفس ہی، اپنے اوپر، بنسبت الی ما یتعلق بہ، یعنی وہ کام جو تعلق رکھتے ہیں اس مجیز کے ساتھ، کل مہر، بھائی مہر مجھے دینا ہوگا. وانما یتوقف الارث علی الیمین، ہاں ارث متوقف ہے کس پر؟ قسم پر. لقیام تہمت، اس لیے کہ وہاں پر تہمت لگائی جاتی ہے لالچ والی. وعود النفع،
اور وہاں پر خالص نفع مل رہا ہے الیہ اس مجیز دوم کو محضن خالص، فیثبتو تو نتیجے میں ثابت ہوگا ما سے مراد مہر، یعود علیہ جو پہلے مجیز کے نقصان میں ہے، ٹھیک ہے، دون ما لہو، ٹھیک ہے، ما لہو یعنی جو چیز اس کے فائدے میں وہ ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ما الگ ہے لہو الگ ہے، یعنی ارث ثابت نہیں ہوگا، ولا بعد کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، مہر ثابت ہے اور ارث ثابت نہیں، کہتے ہیں کوئی بعد نہیں ہے فی تبعیض الحکم کہ ایک ہی حکم کا کچھ حصہ ثابت ہو کچھ حصہ ثابت نہ ہو، وَإِن تنافل اصلان اگرچہ دونوں اصل آپس میں جو ہے کیا ہے وہ تنافی رکھتے ہیں، پہلا یہ ہے کہ ارث متوقف نہیں ہے یمین پر، یہ بھی قانون ہے، پھر دوسری بات یہ دوسرا اصل کہ بھائی جو نکاح کے لوازمات ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اگر مہر ثابت ہے تو میراث بھی ثابت ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، وقت تقدم مثلہ اور اس قسم کی بحث پہلے بھی گزر چکے ہیں، من باب مثال ہم کتاب قضا میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی نے چوری کی ہے لیکن اس کی چوری پر دو شاہد نہیں ہیں، ایک شاہد ہے اور ایک وہ مدعی قسم کھاتا ہے، تو وہاں پر چوری والا مال ثابت ہو جائے گا لیکن ہاتھ کاٹنا ثابت نہیں ہوگا، وقت تقدم مثلہ ما لو اختلف۔ تو اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی چیز ثابت ہو آدھی چیز ثابت نہ ہو، کہتے ہیں ما لو اختلف، جیسے بیوی شوہر آپس میں اختلاف کرتے ہیں فی حصول نکاح، نکاح کے حاصل ہونے میں، فإن مدعی ہے بے تحقیق وہ بندہ جو نکاح کا دعویٰ کرتا ہے، یحکم علیہ باللوازم زوجیہ اس پر حکم لگایا جائے گا کہ تم پر جو ہے زوجیت کے لوازمات لازم ہوں گے، یعنی اگر شوہر کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے لیکن عورت کہتی ہے یہ میرا شوہر نہیں، تو شوہر پر لازمی ہے کہ حق مہر دے، لیکن بیوی پر لازمی نہیں ہے کہ اس کے پاس جائے، دون المنکر منکر پر وہ احکام لاگو نہیں ہوں گے، ولا یثبت النکاح ظاہرا اور ظاہرا نکاح بھی ثابت نہیں ہوگا، حق مہر بھی دینا ہے نکاح بھی ثابت نہیں ہے، وہ اطلاق النص لیکن نص مطلق آئی ہے بتوقف الارث علی حلفہ کہ ارث متوقف ہے اس مجیز ثانی کے قسم پر، لا ینافی ثبوت المہر علیہ تو یہ ارث کا متوقف ہونا منافات نہیں رکھتا کہ اس پر مہر ثابت ہے بدلیل آخر ایک اور دلیل کی وجہ سے، وہذا متجہ کہتے ہیں یہ بات بہتر ہے، وعلم تو جان لے ان تہمت یہ جو الزام لگایا جاتا ہے بطمعہ فی المیراث کہ اس بندے کو لالچ میراث میں، لا تأتی فی جمیع الموارد تمام موارد میں یہ لالچ نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اذ لو کان المتاخر ہو زوج اگر مرنے والی بیوی ہے اور بچ جانے والا شوہر ہے، والمہرو بقدر المیراث بیوی کی طرف سے اس کو میراث جو مل رہی ہے وہ 50,000 ہے اور حق مہر بھی 50,000 ہے، تو اب اس کی کیا لالچ ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے میں راضی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میراث سے ملے گی پھر یہ وہی حق مہر میں دے دے گا، او ازیت یا اگر مہر میراث سے بھی زیادہ ہے، مثلا میراث 50,000 ہے حق مہر جو 1,00,000 ہے، تو انتفت تہمت تو یہاں پر تہمت خود بخود منتفی ہو جائے گی، وَيَنبَغِي ہونا عدم الیمین اور بہتر ہے جب تہمت نہ لگے تو قسم نہ دیں، ان لم یتعلق غرض باثبات اعیان ترکہ اگر کوئی غرض نہ ہو کہ ہم اعیان ترکہ کو ثابت کریں، یعنی اگر کوئی کاغذی کاروائی میں کھاتے تبدیل کرنے میں یہ وہ ہوتا ہے پھر تو قسم دینا پڑے گا ورنہ ضرورت نہیں ہے، بحث یترجح ہو اس طریقے سے کہ ترجیح رکھتا ہے ما یثبت علیہ من الدین وہ چیز جو ثابت ہوتی ہے اس مجیز پر قرضہ ہے، اور یخاف امتناع من اداہی یہ ڈر ہے کہ شاید یہ قرض ادا نہ کر سکے، اور ہر بہی یا یہ بھاگ جائے، ونحو ذالک اور اس قسم کی چیزیں مما یوجب التہمہ جو سبب بنتی ہیں کس کا، تو ان تمام چیزوں کے باوجود فالموجود فی روایت وہ چیز جو روایت میں موجود ہے وہ موت زوج وہ یہ ہے کہ شوہر مر جائے، وہ اجازت زوجہ وہ اجازت زوجہ اور بیوی اجازت دے، وَأَنَّا تَحْلِفُ بِاللَّهِ اور یہ عورت قسم کھائے گی اللہ کا، ما دعاہا کہ اس عورت کو ابھارنے والا کوئی نہیں ہے، الی اخذ المیراث میراث کے لینے کی، الا رضا بالتزویج مگر یہ کہ وہ راضی ہے کس پر، شادی پر، فہی غیر منافیت لما ذکرنا ہو تو نتیجے میں فہیہ یعنی یہ جو بیوی ہے ٹھیک ہے یا جو بیوی کی اجازت ہے یہ منافات نہیں رکھتی
اس چیز کے ساتھ جس کو ہم نے ذکر کیا کہ بھائی تساوی والی صورت میں یا مہر کے کم زیادہ ہونے کی صورت میں قسم کی ضرورت نہیں ہوگی. ولیکن فتوی الاصحاب مطلقۃ فی اثبات الیمین، لیکن کیا کریں، علماء کی فتویٰ مطلق ہے کہ قسم دینا پڑے گا چاہے تہمت ہو چاہے تہمت نہ ہو. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.